بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو سلطان محمود غزنوی اور ان کے وزیر کا ایک واقعہ سنائیں گے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے وزیر ایاز سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن ایک حسد رکھنے والے شخص نے سلطان محمود غزنوی کو ایاز کے بارے میں کہا کہ یہ آپ کا جو چہیتا وزیر ہے یہ بہت مکار ہے، بظاہر تو یہ آپ پر جان فدا کرتا ہے لیکن یہ اندر سے کچھ اور ہے۔ اس نے فلاں جگہ پر ایک کمرہ رکھا ہے جس کو ہر وقت یہ تالا لگائے رکھتا ہے، کوئی کتنا عزیز سے عزیز شخص ہی کیوں نہ ہو یہ اس کو اس کمرے میں داخل نہیں ہونے دیتا، اور اس وزیر کو ہر وقت پیسے جمع کرنے کی لگی رہتی ہے اور یہ اپنی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے میں مصروف ہے۔ سردار بادشاہ نے سلطان محمود غزنوی نے جب یہ سنا اور وہ بہت حیران ہوا، اس نے اپنے ایک سردار کو حکم دیا کہ اس کے کمرے کا تالا توڑ کر اندر جو کچھ ہے وہ لایا جائے۔ چنانچہ سردار نے اسی محلے میں جا کر اس کمرے کا تالا توڑا اور اسے گٹھڑی ملی، اور وہ گٹھڑی وہ بادشاہ کے سامنے لے آیا۔ بادشاہ نے اپنی جو اس کی بادشاہ تھی اس کے سارے اراکین کو بلایا اور کہا کہ اس گٹھڑی کو کھولو اور دیکھو اس سے کیا برآمد ہوگا۔ بادشاہ نے گٹھڑی کو کھولنے کا حکم دیا اور اس گٹھڑی کو جب کھولا گیا تو اس میں سے ایک ٹوپی، ایک جوتی اور ایک پرانا پھٹا ہوا کرتا نکلا۔ جب یہ تینوں چیزیں دیکھ کر بادشاہ اور اس کی ساری اراکین جو تھے وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایاز کو بلایا جائے۔ ایاز کو بلایا گیا تو پوچھا گیا تمہاری گٹھڑی سے یہ تین چیزیں نکلی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایاز نے عرض کیا حضور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جب میں گھر سے آیا تو اس وقت میرے پاس یہ ٹوٹی ہوئی جوتی، پھٹے ہوئے پرانے کپڑے تھے۔ اب جو میں اس منصب اعلیٰ پر فائز ہوا ہوں تو میں اچھا لباس پہن رہا ہوں۔ یہ سب سن کر پوری اراکین حیران رہ گئی، اور ایاز نے کہا یہ سب سخی پن آپ کا ہے اور آپ نے میرے اوپر بہت نوازش رکھی ہے۔ میں ہر روز رات کو اس کمرے میں جا کر پرانے پھٹے لباس کو سامنے رکھ کر اپنے نفس کو یاد دلاتا ہوں، دیکھے ایاز تو جب آیا تھا تو تمہارے حال یہ تھا کہ اب جو تم خوشحال نظر آتے ہو اپنی اوقات مت بھولنا، سلطان محمود غزنوی کا احسان مت بھولنا، خبردار اپنے محسن کو مت بھولنا اور اس کا وفادار رہنا۔ یہ بات سن کر سلطان محمود غزنوی کی نظروں میں ایاز کے لیے اور بھی قدر بڑھ گئی اور حاسدوں کا منہ بند ہو گیا۔ یہ تو ایک دنیاوی بادشاہ اور اس کے وزیر کا واقعہ ہے۔ ہمارا بادشاہ جو اللہ ہے، ہمارا حقیقی رب ہے، ہمیں اپنے اوقات کو مت بھولنا چاہیے اور اس کی نعمتوں پر ہمیشہ اس کا شکر گزار رہنا چاہیے، چاہے ہمارے حالات برے ہوں یا اچھے ہوں، ہمیں صبر کرنا چاہیے کیونکہ اللہ سب کو نوازنے والا ہے اور اس کا احسان ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔